اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. محترم حضرات، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، ماؤں اور بہنوں، گزشتہ درس میں منافقت کی کچھ نشانیاں بیان ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں آج کی گفتگو میں عرض کی جائیں گی. منافقت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی کو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پر پہنچنا مشکل لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثقل الصلوات علی المنافقین الفجر والعشاء. فرمایا منافقوں پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہوتی ہیں. تو جب کبھی سستی آنے لگے ان نمازوں میں تو سمجھ لیجئے کہ یہ نفاق کا حملہ ہے، اور فوری طور پر اپنی اصلاح کرتے ہوئے آپ چست ہو جائیں اور ہوشیار ہو جائیں اور شیطان کو دھکا دے کر مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فرض پورا ہو جائے. ایک نشانی منافقت کی یہ بھی ہے کہ آدمی برائی کے کاموں پر تو خوش ہو، برائی کے کاموں میں تعاون کرے اور نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے. کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس پر جملے کسے، اس کو مذاق کرے یا اس کی توہین کرے یا اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے، تو یہ بھی نفاق کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: المنافقین والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. فرمایا کہ منافق بعض میں سے بعض ہیں، یعنی منافقین سب ایک ہی جماعت کے ارکان ہیں اور سب ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ برائی کی ترویج میں دلچسپی لیتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو جب کبھی آپ کا جی چاہے موبائل پر کوئی ناجائز ویڈیو یا نامناسب تحریر شیئر کرنے کو
تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ نفاق کا حملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ برائی کے کام میں تعاون کرتے ہیں، اس کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ بے حیائی کی ترویج، یہ بھی برائی کی ترویج ہے، لہذا اس سے بھی بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل انٹرنیٹ پہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ جھوٹی روایات اور من گھڑت احادیث جن کا حدیث کی کتابوں میں کوئی وجود نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بتایا گیا ہے کہ یہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں، ان روایات کو آگے فارورڈ کرنا یا شیئر کرنا بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے، یہ بھی ایک ناجائز کام ہے، اس سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بخیلی کرتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، اور جب کبھی نیکی کے کسی کام میں ان سے کہا جاتا ہے کہ تعاون کرو تو وہ اپنے ہاتھوں کو دبا لیتے ہیں، اپنا سرمایہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیتے ہیں، ہاتھ مٹھی بند کر لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، منافقین اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اور فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق کو بھر دیا، جیسے فرمایا کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو بھر دیا اور ایمان کو سجا دیا، اور مومنوں کے صحابہ کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر دی، اور منافقین کی بے ایمانی اور نفاق کی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہوں پر مذمت فرمائی۔ فرمایا بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اللہ سے وعدہ کر کے پھر مکر جانا۔ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ اگر تو مجھے کچھ پیسے دے دے تو میں تیرے راستے میں بہت ہی خرچ کروں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے لَإِنْ آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ ہم بہت صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، یا اللہ تو مجھے پیسے دے، مجھے مالدار بنا۔ فرمایا کہ جب اللہ اس کو مالدار بنا دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بخیلی شروع کر دیتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ یار اپنے پیسے ضائع نہ کرو اور پیسے بچا کے رکھو، تمہارے مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ لوگوں کو بھی کہتے ہیں بخیلی کرو، اور اسی طرح دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، اے میرے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد،
اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیسے جھوٹے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، ان کی زبان دل کی موافقت نہیں کر پا رہی، تو یہ دل میں کچھ اور ہونا، زبان پہ کچھ اور ہونا، یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شر الناس عند اللہ یوم القیامہ ذو الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہے، ایک چہرے کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آتا ہے، دوسرے چہرے کے ساتھ دوسرے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، انہیں کوئی اور بات کرتا ہے، انہیں کوئی اور بات کرتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہیں کہتا ہے کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ نشانی بھی منافقین کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قول و فعل میں تضاد کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی نیت کی بھی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔